پوڈکاسٹ اردو کی محبت میں ایپیسوڈ 33 33ویں قسط۔ سلام، آداب، نمستے، ست شری اکال۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ میں دیو ہندوی آپ سب کا ادب و سخن کی اس محفل میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اردو کی اس محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی ہر شکروار اور شنیوار، یعنی ہر جمعے اور ہفتہ رات 8 بجے۔ ہم بات کریں گے ہر اس بات پر جو بات اردو سے جڑی ہو، چاہے وہ شاعری ہو یا لٹریچر، تاریخ ہو یا لطیفے یا کچھ اور۔ یہ طے ہے کہ بات مزیدار ہوگی، ایسی باتیں جو دل کو چھو جائیں اور لمبے عرصے تک یاد آتی رہیں اور دل کو گدگداتی رہیں۔ اردو کی اس محفل میں آج بات ہوگی اردو کی ترقی پہ۔ پھر ہم بات کریں گے اردو کے ایک جانے مانے شاعر کے بارے میں، پھر ایک چھوٹا سا قصہ، اس کے بعد ایک لطیفہ اور آخر میں ایک یادگار شاعری کے بعد موقع پہ شعر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پوڈکاسٹ اردو کی محبت میں۔ آج ہم بات کریں گے اردو کی ترقی پہ۔ ہندوستان میں ان دنوں فارسی درباری زبان تھی اور ہندوستانیوں کی تہذیب ایرانی تہذیب سے متاثر تھی۔ صفویہ سلطنت کے زمانے میں ایرانیوں کا عام مذہب شیعہ اثنا عشری ہو گیا تھا اور ہندوستان کا مغل بادشاہ چغتائی مذہب الملت کا پیروکار تھا، مگر تہذیب پہ چونکہ فارسی کا اثر تھا، اس لیے مذہبی فرق کے باوجود جو ایرانی یہاں آتے ان کی بڑی عزت ہوتی۔ اسی مہذب سلوک کی وجہ سے نور جہاں بیگم جہانگیر کے تخت و تاج کی ملکہ بن گئی تھیں۔ اسی کی بدولت دلی کے زیادہ تر بڑے عزت دار عہدیدار اس زمانے کے آخر میں شیعہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امین الدین خان نیشا پوری یہاں پہنچتے ہی نواب برہان الملک بن کر گنگا کے اس بہت بڑے میدانی علاقے کے مالک بن گئے۔ برہان الملک کا رسوخ اور اثر جتنا بڑھتا گیا اور ترقی کرتا گیا، اتنے ہی وہ دلی کے تمام علاقوں کے موثر لوگوں کے محافظ بنتے چلے گئے۔ چونکہ ان کی اور نواب صفدر جنگ کی زندگی ایک نئے صوبے کی بنیاد ڈالنے میں ہی گزری، اس لیے سوائے بہادر سپاہیوں کی قدردانی کے انہیں ملکی تہذیب اور معاشرے کے مضمونوں کی طرف توجہ دینے کی بہت کم مہلت ملی، کیونکہ ان باتوں کا تعلق جنگ کے زمانے کی بدولت امن اور ترقی کے زمانے میں زیادہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن جب شجاع الدولہ نے بکسر کی لڑائی میں ہمت ہاری اور انگریزوں سے سمجھوتا کیا اور مجبور ہو کر فیض آباد میں خاموش ہو کر بیٹھے، تو اودھ میں ایک نئی تہذیب شروع ہو گئی۔ شجاع الدولہ کے زمانے میں بڑی تعداد میں دلی کے باکمال لوگ وطن چھوڑ کر یہاں آنے لگے تھے۔ دلی سے فیض آباد تک ہر پیشے اور ہر قسم کے آتے لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ صرف 9 سال کی مدت میں فیض آباد کیا سے کیا ہو گیا۔ شجاع الدولہ کے بعد نواب آصف الدولہ جب لکھنؤ آ کر رہے تو فیض آباد کا جمع جمایا اکھاڑا ایک بارگی فیض آباد سے اکھڑ کر لکھنؤ میں آ گیا اور دلی کے اونچے خاندانوں اور فنوں میں ماہروں کا جو دل فیض آباد جا رہا تھا، لکھنؤ میں ہی روک لیا گیا، جو کہ راستے میں ہی پڑتا تھا۔ آخر میں جو کچھ اشرافیہ اور فنکار جو فیض آباد میں بیگموں کی سرکاروں میں الجھے رہ گئے تھے، دھیرے دھیرے وہ بھی لکھنؤ آ گئے، اس لیے کہ یہاں آصف الدولہ نے دھن دولت کی ایسی گنگا بہا رکھی تھی کہ کوئی سنتا اور اس میں نہانے کے شوق میں ایک دم نہ دوڑ پڑتا، یہ ممکن نہیں تھا۔ بات جاری رہے گی،
اگلے ایپیسوڈ میں. تو اردو کے بارے میں آج اتنا ہی. آگے مگر باتیں ہوتی رہیں گی, ذکر ہوتا رہے گا. پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں ہم آج بات کریں گے اردو کے ایک عظیم شاعر کے بارے میں. آج کے شاعر ہیں احمد حسین مائل. 1914 میں حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے ڈاکٹر احمد حسین مائل ایک نہایت نغز گو استاد شاعر تھے. مائل اپنے دور میں عربی، فارسی اور اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی اور سائنسی علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے. کیوں مادری زبان پہ ہے مدعی کو ناز، کیوں مادری زبان پہ ہے مدعی کو ناز، مائل وہ ایک کنیز ہے میرے جمال کی. مائل نہ صرف ایک شاعر تھے بلکہ استاد فن اور مصلاح سخن تھے، جن کے شاگردوں میں نہ صرف اہل دکن بلکہ اہل شمال بھی تھے، جن میں دائم جنگ علم، صادق جنگ حلم، سید یوسف حسینی اعظم، وضاء الدین رسا، مفتی اعظم علی شائق، عبدالسلام راغب تھے. دیکھا جو مجھے دور سے ایک دھوم مچی، دیکھا جو مجھے دور سے ایک دھوم مچی، رحمت یہ پکاری وہ گنہگار آیا. مائل کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ اردو کے مشہور و معروف استادوں کی زمینوں میں غزلیں لکھتے تھے، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کے جواب کے طور پر ہے. جیسے داغ کی زمین پر وہ کہتے ہیں: زبان کا بڑا جن کو دعویٰ ہے مائل، زبان کا بڑا جن کو دعویٰ ہے مائل، انہیں بھی تو آئی زبان آتے آتے. مائل کے کلام میں بعض مقامات پر جذبات نگاری اور معاملہ بندی پر مشتمل اشعار بھی ملتے ہیں، اور اس بات میں بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. میں حشر میں بے یار و مددگار آیا، خود سر پہ گناہوں کا لیے بار آیا. اور اب وقت ہے ایک قصے کا. لکھنؤ کے نوابوں کے قصے تو ایک سے بڑھ کر ایک ہیں ہی. یہ قصے اودھ میں پھیلے ہوئے ہیں. مزیدار بات یہ ہے کہ ان قصوں میں بات لکھنؤ کے نواب کی ہوتی ہے، لیکن کس نواب کی یہ قصے میں صاف صاف نہیں بتایا جاتا. گویا کہ سارے لکھنوی نواب ان کے لیے ایک ہی مطلب رکھتے ہوں. یہ لکھنؤ کے پاس کے کسی گاؤں کا قصہ ہے. نواب صاحب نے طبیعت بدل کے لیے گاؤں کی طرف رخ کیا. تفریح اتنی ہی صحیح جتنے سے نازکی کی ناک پر پسینے نہ آئیں. رمضان کا وقت تھا. یہ مسجد دور دور تک جانی مانی تھی. لوگوں کا آنا جانا کافی تھا. چاروں طرف چہل پہل تھی. نواب صاحب کی انگریزوں سے دوستی ہو چکی تھی، تو لکھنوی نوابی حکومت سے بے پرواہ ہو گئی تھی. ناچ گانے اور یہاں وہاں کی سیر میں زیادہ سے زیادہ وقت بیتتا تھا. اس بات کو دیہات کے لوگ بھی سمجھتے تھے. مسجد کے باہر بھکاریوں کا جھنڈ تھا. کئی رنگ اور چال ڈھال کے بھکاری وہاں اکٹھے تھے. مسجد سے جب کوئی باہر آتا تو ان بھکاریوں کو کچھ دے کر اپنی فراغ دلی کا ثبوت دیتا. ان بھکاریوں میں ایک بھکاری ذرا الگ قسم کا تھا، اپنی مرضی کا مالک. وہ کبھی کسی سے بھیک لیتا تو کبھی کسی کے کچھ دینے پر بھی لینے سے انکار کر دیتا. اتنا ہی نہیں، جو من میں آتا بک بھی دیتا. نواب صاحب مسجد کے پاس پہنچے. یہ بھکاری ان کے پاس آیا، لیکن اس نے کچھ مانگا نہیں. نواب کی نظر میں نظر ڈال کر وہیں کھڑا ہو گیا. نواب صاحب سمجھ گئے کہ اسے کچھ چاہیے. نواب صاحب نے کہا کہ اطمینان رکھو، میں مسجد سے نماز عطا کر کے آتا ہوں. نواب کا بھروسے مند نوکر وہیں کھڑا رہا، بھکاری کو دیکھتا ہوا. بھکاری نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ سوچا، کچھ بڑبڑایا اور پھر وہاں سے ٹلنے لگا.
کنارے کے راستے پر آہستہ آہستہ چل دیا۔ ادھر نواب صاحب نماز عطا کر کے لوٹے۔ باہر آتے ہی ان کی آنکھیں اس بھکاری کو تلاشنے لگیں۔ بھکاری تو کہیں دکھ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کیا؟ اپنے نوکر سے انہوں نے پوچھا کہ کہاں گیا بھکاری؟ نوکر نے کہا، جہاں پناہ، ذرا اس جانب پر نظر عنایت کریں، وہ اس کوچے کی طرف جا رہا ہے۔ نواب صاحب نے کہا کہ اسے یہاں لے کر آؤ۔ نوکر اس بھکاری کو لانے کے لیے دوڑ گئے۔ بھکاری کیا سوچ کر غائب ہو گیا؟ نواب صاحب اس ادھڑ بن میں پھنسے رہے۔ تبھی ان کے نوکر اس بھکاری کو لے کر وہاں آ گئے۔ نواب صاحب نے بڑے اطمینان سے بھکاری سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، تم یہاں سے چلے کیوں گئے؟ میں نے تو کہا تھا کہ ابھی نماز عطا کر کے آتا ہوں۔ بھکاری رخائی سے کچھ نہ بولا۔ سب لوگ اسے دیکھنے لگے کہ یہ تو نواب صاحب کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ بھکاری نے کچھ خاص نہ بول کر بس اتنا ہی کہا، کچھ خاص نہیں جناب، بس ایسے ہی۔ یہ سن کر نواب صاحب بھیتر سے تو خلبلا اٹھے۔ جی ہوا کہ اس حرام زادے کی خال کھینچ لے۔ کمبخت بھکاری کی اتنی ہمت! لیکن لکھنوی تہذیب بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اندر سے غصہ لیکن باہر سے نرم نازک لہجے میں بولے، لیکن پھر بھی کچھ بات تو ہوگی۔ اب بھکاری بھی رنگ میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ جناب، جب آپ نے مجھے روکا تھا اس وقت تک تو میں آپ سے بھیک لینے کے خیال میں تھا، لیکن پھر میرا من بدل گیا۔ مجھے لگا کہ آپ سے کیا بھیک لینا، آپ بھیک دینے کا حق نہیں رکھتے۔ تلوار کی مونٹھ پر ہاتھ رکھے نوکر نے کہا کہ حضور کیوں حق نہیں رکھتے؟ بھکاری نے کہا کہ جو خود بھیک مانگتے ہیں وہ کیا بھیک دیں گے؟ نواب صاحب نے سمجھنے کی کوشش کی۔ انہیں لگا کہ عبادت کرنے کو یہ بھیک مانگنا سمجھتا ہوگا۔ انہوں نے کہا، عبادت بھیک مانگنا نہیں ہے۔ اپنے پروردگار کی عبادت میں کیا برا ہے؟ اور تمہیں بھیک دینا میرا فرض ہے کیونکہ تم بھکاری ہو۔ اب بھکاری سے نہ رہا گیا۔ اس نے کہا، جناب آپ بھی تو بھکاری ہیں، آپ انگریز دربار سے بھیک مانگتے ہیں، پروردگار کے دربار پر آپ کا یقین نہیں ہے، بھکاری سے بھیک کیا مانگنا؟ نواب صاحب کے لیے یہ سننا ناقابل برداشت تھا۔ ان کے ہاتھ پھڑکنے لگے کہ بھکاری کو کبوتر کے پخنے کی طرح نوچ لیں۔ نوکروں نے سمجھایا، حضور یہ سرپھرا ہے، بدعقل ہے، آپ اپنے ہاتھ ناپاک نہ کریں۔ نواب صاحب غصائے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد گاؤں میں ایک شور ضرور اٹھ گیا کہ بھکاری سے بھیک کیا مانگنا، بات تو صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد وہ بھکاری گاؤں سے اچانک غائب ہو گیا، پھر کبھی نہ دکھائی دیا۔ وہ صرف قصوں میں ہی رہ گیا۔ لکھنؤ کی نزاکت نفاست والی نوابی کو دھتا بتاتی اس کی دیہاتی اکھڑ اکڑ اور عقل قصوں میں سمٹ کے رہ گئی۔ اس نے بے خوف ہو کر نواب کی نظر میں نظر ڈال کر کہا تھا، جناب آپ بھی تو بھکاری ہیں، آپ انگریز دربار سے بھیک مانگتے ہیں، پروردگار کے دربار پر آپ کا یقین نہیں ہے، بھکاری سے بھیک کیا مانگنا؟ تہذیب کی بات ہے، آج کوئی بھکاری ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ تہذیب کا ایسا ہی ایک اور قصہ ہے، مگر وہ قصہ پھر کبھی۔ اور اب ایک لطیفہ سنیے۔ کانپور کے ایک مشاعرے میں جب ایک شاعر اپنا کلام پڑھ رہے تھے تو نشور واحدی نے ٹوکا، شعر میٹر سے بے نیاز ہے۔ فراق نے جواب دیا، پڑھنے دو، یہ زمانہ میٹر کا نہیں کلومیٹر کا ہے۔ پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا۔ آج کے شاعر ہیں داغ دہلوی۔ تو کلام پیش ہے۔ سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، تیور تیرے رشک کمر دیکھ رہے ہیں، ہم شام سے آثار سحر دیکھ رہے ہیں،
میرا دل گم گشتہ جو ڈھونڈا نہیں ملتا، وہ اپنا دہن اپنی کمر دیکھ رہے ہیں۔ کوئی تو نکل آئے گا سرباز محبت، دل دیکھ رہے ہیں وہ جگر دیکھ رہے ہیں۔ ہے مجمع اغیار کی ہنگامہ محشر، کیا سیر میرے دیدہ تر دیکھ رہے ہیں۔ اب اے نگاہ شوق نہ رہ جائے تمنا، اس وقت ادھر سے وہ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ہر چند کی ہر روز کی رنجش قیامت، ہم کوئی دن اس کو بھی مگر دیکھ رہے ہیں۔ آمد ہے کسی کی کہ گیا کوئی ادھر سے، آمد ہے کسی کی کہ گیا کوئی ادھر سے، کیوں سب طرف راہ گزر دیکھ رہے ہیں۔ تکرار تجلی نے تیرے جلوے میں کیوں کی، حیرت جدا سب اہل نظر دیکھ رہے ہیں۔ نئے رنگ ہے ایک ایک تیرا دید کے قابل، نئے رنگ ہے ایک ایک تیرا دید کے قابل، ہم اے فلک شوب داغر دیکھ رہے ہیں۔ کب تک ہے تمہارا سخن تلخ گوارا، اس زہر میں کتنا ہے اثر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیکھ رہے ہیں دل بسمل کا تڑپنا، کچھ غور سے قاتل کا ہنر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیکھ رہے ہیں دل بسمل کا تڑپنا، کچھ غور سے قاتل کا ہنر دیکھ رہے ہیں۔ اب تک تو جو قسمت نے دکھایا وہی دیکھا، آئندہ ہو کیا نفع وہ ضرر دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو سنا کرتے تھے عاشق کی مصیبت، اب آنکھ سے وہ 8 پہر دیکھ رہے ہیں۔ کیوں کفر ہے دیدار صنم حضرت واعظ، اللہ دکھاتا ہے بشر دیکھ رہے ہیں۔ خط غیر کا پڑھتے تھے جو ٹوکا تو وہ بولے، خط غیر کا پڑھتے تھے جو ٹوکا تو وہ بولے، اخبار کا پرچہ ہے خبر دیکھ رہے ہیں۔ پڑھ پڑھ کے وہ دم کرتے ہیں کچھ ہاتھ پر اپنے، ہنس ہنس کے میرے زخم جگر دیکھ رہے ہیں۔ میں داغ ہوں مرتا ہوں ادھر دیکھیے مجھ کو، میں داغ ہوں مرتا ہوں ادھر دیکھیے مجھ کو، تو منہ پھیر کے یہ آپ کدھر دیکھ رہے ہیں، تو منہ پھیر کے یہ آپ کدھر دیکھ رہے ہیں۔ بڑی خوب غزل ہے۔ موقع پہ شعر۔ آج کا موقع ہے کہ شام کا وقت ہے اور جناب سامنے قندیل رکھے کسی تصویر کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ شام ڈھلے یہ سوچ کے بیٹھے ہم ان کی تصویر کے پاس، ساری غزلیں بیٹھی ہوں گی اپنے اپنے میر کے پاس۔ سامعین، اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں رات 8 بجے۔ تب تک کے لیے شب بخیر۔